نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ برتر ہاتھ، برتر یعنی اونچا، بہتر۔ ایک روایت کے مطابق پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مال بڑا سرسبز اور شیریں ہے، جو اس کو سخی دل کے ساتھ لے تو وہ اس کے لیے برکت کا ذریعہ ہوگا، اور جس نے اس کو حرص کے جذبے کے تحت لیا تو اس میں اس کے لیے برکت نہیں ہوگی۔ یعنی اگر انسان کے پاس کوئی مال آتا ہے، مثلا انسان کو جاب کرتا ہے، اس میں کچھ کماتا ہے، یہ بزنس کے ذریعے، یا کوئی اسے تحفہ دیتا ہے، یا کوئی میراث میں اس کو کچھ ملتا ہے، کسی بھی طرح کا کوئی مال، کوئی بھی چیز انسان کے پاس آتی ہے تو انسان کو خوش کرتی اور بظاہر وہ بہت خوبصورت نظر آتا ہے۔ اب جب لے انسان تو اس وقت اگر اس کے دل کی حالت یہ ہو کہ وہ ایک ایسے جذبے کے ساتھ لے کہ جس میں وہ ساتھ ہی یہ سوچ رہا ہو کہ میں اس میں سے دوسروں کو بھی دوں گا، نیکی کے کاموں میں بھی لگاؤں گا، اور اس مال سے اچھے اچھے کام کروں گا۔ جیسے عام طور پر لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ اچھا یہ بتائیں کہ اگر آپ کے پاس $1,00,000 آ جائیں تو آپ کیا کریں گے؟ تو مختلف لوگ اپنے اپنی سوچ اور اپنے ٹیسٹ کے مطابق بتاتے ہیں کہ اچھا کوئی کہے گا میں گاڑی خریدوں گا، کوئی کہے گا کہ میں ہالیڈے پہ جاؤں گا، کوئی کچھ ہو سکتا ہے کوئی یہ سوچے کہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا، اس میں سے اتنا فلاں کو دوں گا، اتنا اپنے کسی رشتہ دار کی مدد کروں گا۔ تو ہر ایک اپنی اپنی سوچ اور ذہن کے مطابق اس کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جب انسان کے پاس مال آئے تو انسان اگر یہ جذبہ رکھے کہ میں اس مال کو خود بھی استعمال کروں گا اور اوروں پر بھی خرچ کروں گا، تو اس شخص کے لیے وہ مال جو ہے وہ برکت کا ذریعہ ہوگا۔ اور جس نے اس کو حرص کے جذبے کے تحت لیا، یعنی لالچ کے ساتھ لیا، تو اس میں اس کے لیے برکت نہیں ہوگی۔ اور حرص کیا ہے کہ انسان حریص ہو کہ مجھے کچھ مل جائے، اسی انتظار میں رہے، اور یہ سوچے کہ اگر ایک دفعہ مجھے مل جائے تو پھر میں اسے کسی کے ساتھ شیئر نہیں کروں گا، اور صرف اپنی ہی ذات پہ خرچ کرنے کے یا صرف جمع کرنے کے ہی منصوبے بناتا رہے۔ اور وہ اس آدمی کی طرح ہوگا جو کھاتا ہے مگر سیر نہیں ہوتا، یعنی اس کی بھوک ہی نہیں مٹتی، کیونکہ لالچ ختم ہی نہیں ہوتی، ہاں اس کے پاس کتنا بھی کیوں نہ ہو۔ اور اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے۔ ان هذا المال خضر حلو فمن اخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن اخذه باشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع واليد العليا خير من اليد السفلى۔ فتح الباری 445 صفحہ اور 5ویں جلد۔ معنی اس کا وہی ہے جو اوپر گزر چکا ہے۔ اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پانے والے کے مقابلے میں دینے والے کا درجہ زیادہ ہے۔ اسلام ہر آدمی کے اندر یہ اسپرٹ ابھارتا ہے کہ وہ جس سماج میں ہو وہاں وہ اس طرح رہے کہ اس کے ذریعے سے دوسروں کو کچھ نہ کچھ مل رہا ہو، یعنی ان کی ذات سے کوئی نہ کوئی فائدہ پہنچتا رہے۔ دوسروں سے لے کر جینے کا طریقہ اسلام میں پسندیدہ نہیں، یعنی انسان اس طرح نہ جیے کہ صرف اس انتظار میں رہے کہ کس سے مجھے کیا فائدہ ملے گا، کہاں سے کیا حاصل ہوگا۔ یہ دینا اور لینا کوئی سادہ بات نہیں، اس کا تعلق پوری اخلاقیات سے جڑا ہوا ہے، یعنی پورے انسان کا کردار جو ہے اس سے نمایاں ہو جاتا ہے۔ ایک انسان کی کیا ویلیو ہے، کیا قدر و قیمت ہے، کس درجے اور کس اخلاق کا انسان ہے، وہ اس سے پتہ چلتا ہے۔ جس سماج میں لوگوں کے اندر دینے کا مزاج ہو وہاں مثبت اخلاقیات کو فروغ حاصل ہوگا۔ ایسے ماحول میں باہمی محبت، ایک دوسرے کی رعایت، سماجی خدمت، آپس میں خیر خواہی، آپس میں برادرانہ تعلقات جیسی قدروں کا فروغ حاصل ہوگا۔
پورا سماج ایک خاندان کی مانند بن جائے گا، یعنی سب لوگ آپس میں بھائی بھائی بن جائیں گے، ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے اور ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، کیونکہ وہ ایک دوسرے کی ضرورت پوری کرتے ہیں، جیسے مشکل وقت میں کوئی اپنے خاندانی بہن بھائیوں کی ضرورت پوری کرتا ہے۔ جہاں کوئی کسی کو غیر نہ سمجھے بلکہ ہر ایک دوسرے کو اپنے قریبی کی نظر سے دیکھنے لگے، یہ بھی اپنا ہے اور یہ بھی اپنا ہے۔ اس کے برعکس جس سماج میں لینے اور صرف اپنے لیے سمیٹنے کا مزاج ہو، وہاں منفی اخلاقیات کو فروغ حاصل ہوگا۔ ایسے سماج میں لوگ غیروں اور اجنبیوں کی طرح رہیں گے، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ڈیولپ ہوگا۔ وہاں باہمی اعتماد کی فضا نہ ہوگی، ٹرسٹ بھی نہیں ڈیولپ ہوگا۔ وہاں انسانی خیرخواہی کی بجائے حیوانی خود غرضی کا دور دورہ ہوگا۔ مطلوب انسانی سماج وہ ہے جس کے افراد میں دینے کی اسپرٹ پائی جائے، یعنی یہ اللہ کا پسندیدہ اور مطلوبہ معاشرہ ہے۔ جس سماج کے افراد میں صرف لینے کا جذبہ ہو، وہ فطرت کے نقشے کے خلاف ہے۔ ایسا سماج کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہم سب کو دینے والا بن جانا چاہیے، اور ظاہر اگر ہم دیں گے تو ہمیں ملے گا بھی، اور اگر ملے تو اسے لالچ کے ساتھ نہ لیں، اس نیت سے لیں کہ اس میں سے اپنی ضرورت کے علاوہ دوسروں کی ضرورت بھی پوری کی جائے گی، تو انشاءاللہ پھر نہ لینا بوجھ ہوگا اور نہ دینا بوجھ ہوگا، کیونکہ انسان کو یہ معلوم ہے کہ من آتا للہ ومنع للہ، جو اللہ کے لیے دے اور اللہ کے لیے روکے، اور اس کے علاوہ من احب للہ وابغض للہ فقد استکمل الایمان، تو ایسا شخص اپنے ایمان کو مکمل کر لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے ایمان کو مکمل کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔